بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت براہ راست آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہونا سیدنا علی علیہ السلام کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ اس مقام پر سیدنا علی کے اس قول کا ذکر ضروری ہے جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی لذت آفرین کیفیت کو بیان کر کے ثابت کر دیا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سر بلند کرنا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل دل میں روشن رکھنا ہی ایمان کی اساس ہے۔ چنانچہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا جلد دوم صفحہ نمبر 568 پر کچھ یوں لکھتے ہیں: سیدنا علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی؟ سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے اموال، اولاد، آبا و اجداد اور امہات و جدات سے بھی زیادہ محبوب تھے، اور کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے بھی بڑھ کر محبت تھی۔ سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف گئے ہیں۔ وہ آسانی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ لگا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانیوں میں اپنی روح و جان کے ساتھ بھیگ جاتے۔ جناب حیدر کرار علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور تقرب کا حال جاننے کے لیے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے دوران قلعہ صحبا کے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ اس وقت چاہتے تو عرض کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر توقف فرمائیے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر حاضر خدمت ہو جاتا ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن عقل کا کام تو بقول اقبال رحمت اللہ علیہ بہانے تلاش کرنا اور تنقید کرنا ہے۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سامعین، عقل کا تو شیوا ہی تنقید ہے، جبکہ عشق آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ سامعین، عقل سود و ضیاء کے چکر میں الجھی رہتی ہے، جبکہ عشق بے خطر آگ میں کود کر اسے گل و گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق منزل کو پا لیتا ہے اور عقل گرد سفر میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم، بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گریفت۔ ترجمہ: بو علی جو کہ عقل کی علامت ہے، محبوب کی اونٹنی کے غبار میں گم ہو گیا، جبکہ عشق کے نمائندے
رومی نے ہاتھ آگے بڑھا کر محبوب کے کجاوے کو تھام لیا۔ سامعین، سیدنا علی علیہ السلام نے عقل قربان کنبہ پیش مصطفیٰ کا مظہر بنتے ہوئے اپنے نماز محبوب علیہ السلام کے آرام پر قربان کر دی، جس کے نتیجے میں اس کشتۂ آتش عشق اور پیکر وفا کو وہ نماز نصیب ہوئی جو کائنات انسانیت میں کسی دوسرے کا مقدر نہ بن سکی۔ حضرت علی علیہ السلام تو کب سے موقع کے متلاشی تھے کہ انہیں آقا علیہ السلام کی خدمت اور قرب نصیب ہو۔ وہ ایسا نادر موقع کیوں کر ہاتھوں سے جانے دیتے؟ وہ تو زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ سامعین، چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے لیے اپنی گود بچھا دی، جس پر آپ نے اپنا مبارک سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ آپ نے، جیسا کہ ہم پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں، کہ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا اور نہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز عصر ادا ہوئی کہ نہیں۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام اپنی خوش بختی کے کیف میں آفتاب نبوت کو تکے جا رہے تھے، اور ادھر آفتاب جہاں تاب اپنی منزلیں طے کرتا ہوا غروب ہوتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظر ڈوبتے سورج پر پڑی تو چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہونے لگا، اور آپ علیہ السلام پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی نگاہ سورج پر ڈالتے اور کبھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پر، کبھی مائل باغور غروب سورج کو تکتے تو کبھی آفتاب رسالت کے طلوع کا منظر دیکھتے۔ سامعین، حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج ڈوبا چلا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ علی المرتضیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں محو گریہ ہیں۔ پوچھا، کیا بات ہوئی ہے؟ عرض کیا، آقا میری نماز عصر رہ گئی۔ فرمایا، قضا پڑھ لو۔ انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نماز جائے اور قضا پڑھوں؟ اگر اس طرح نماز قضا پڑھوں تو پھر ادا کب پڑھوں گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ علی علیہ السلام قضا نہیں بلکہ نماز ادا ہی کرنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دست اقدس دعا کے لیے بلند کر دیے اور عرض کیا، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا کہ اس کی نماز قضا ہو گئی، پس اس پر سورج کو پلٹا دے تاکہ اس کی نماز ادا ہو۔ سامعین، نماز وقت پر ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن یہاں تو نماز قضا ہو گئی تھی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قضا کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے تھے۔ کیا معاذ اللہ آرام اللہ پاک فرما رہا تھا؟ نہیں، وہ تو آرام سے پاک ہے۔ کیا نیند اللہ کی تھی؟ نہیں، وہ تو نیند سے بھی پاک ہے۔ آرام حضور علیہ السلام کا تھا، نیند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ علی علیہ السلام کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اطاعت کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گری جیسی بھی ہو رب کی اطاعت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھے، اس لیے ان کی قضا بھی اطاعت الہی قرار پائی۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں،
اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ سامعین، حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اقدس دعا کے لیے بلند فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج اس طرح واپس پلٹ آیا جیسے ڈوبا ہی نہ ہو۔ یہ تو ایسے تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں، جنہیں کھینچنے سے سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کھینچا آ رہا ہو، یہاں تک کہ سورج عصر کے وقت پر آ گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی۔